السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ معزز سامعین کرام، پیارے مسلمان بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ہماری مائیں اور بہنیں اور عزیز بچوں، ہر طرح کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہو۔ میں اس کی تعریف بیان کرتا ہوں، اسی سے مدد چاہتا ہوں، اسی کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں، اور اس کے بعد اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتا ہوں۔ مسلمان بھائیوں، معزز سامعین کرام، حالات کے پیش نظر ہم نے چاہا کہ ایک چھوٹا سا کلپ آپ لوگوں کے بیچ میں ڈالوں۔ ہو سکتا ہے کسی کو اس سے ہمت ملے اور آگے کا راستہ وہ آسانی سے طے کر سکے۔ اس وقت دیکھ ہی رہے ہیں ہر طرف بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں۔ پہلے بھی لوگ بیمار ہوتے تھے، لیکن یہ جو بیماری کورونا کے نام سے آئی ہے یہ کچھ زیادہ ہی شدید ہے، کیونکہ اب تک اس کی دوائیں معقول اور آسانی سے نہیں میسر ہیں۔ یہ بلائیں اور یہ مصیبتیں انسان کے اوپر آتی رہتی ہیں۔ کوئی ایسا زمانہ بتا دیجئے کہ لوگوں کے اوپر بلا نہ آئی ہو، کوئی مصیبت نہ آئی ہو، کوئی بیمار نہ رہا ہو، کسی کو کوئی پریشانی نہ ہوئی ہو۔ اس لیے بہت زیادہ اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سنت اللہ ہے، اللہ کا طریقہ رہا ہے بندوں میں، کبھی اللہ رب العزت آزمانے کے لیے اور کبھی کسی سزا کے طور پہ اور کبھی کسی اور مقصد سے ان چیزوں کو اتارتا ہے۔ سامعین کرام، ہمارا کیا فرض بنتا ہے جب یہ چیزیں ہو جائیں، چاہے مصیبت چھوٹی ہو، بیماری چھوٹی ہو، کوئی پریشانی ہو، پریشانی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، تو ان حالات میں ہم کیا کریں؟ سب سے پہلی چیز، ہمیں بھروسہ رکھیں کہ کوئی بھی چیز جو اس دنیا میں آتی ہے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی۔ جب تک اللہ کی مشیت نہ ہو، جب تک اللہ رب العزت اس چیز کو نہ چاہے، وہ چیز دنیا کے اندر نہیں آ سکتی۔ آپ خود بتائیے، کیا کورونا کے وائرس پہلے سے نہیں تھے؟ موجود تھے جانوروں میں، لیکن جب اللہ نے چاہا تب وہ منتقل ہوئے انسانوں میں، ورنہ اس سے پہلے انہیں منتقل ہونے کی تاب نہیں تھی، طاقت نہیں تھی۔ سامعین کرام، تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جانیں کہ اللہ کی طرف سے تقدیر پر ایمان رکھیں، جو ایمان کا چھٹا رکن ہے، چاہے ہمارے حق میں وہ بھلا ہو چاہے وہ بھلا نہ ہو۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو بھی تو نے ہماری تقدیر میں لکھا ہے اس کو تو ہمارے لیے اچھا بنا دے، اور جو چیزیں ہمارے بھلے کی نہیں ہیں اس کو ہٹا دے۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں اور عزیز بچوں، تو ہمیں سب سے پہلے چاہیے کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہوئے اللہ سے جڑیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ کو پکاریں۔ ابھی میں نے ایوب علیہ السلام کی ایک دعا جو قرآن نے ذکر کی ہے اس کی میں نے تلاوت کی۔ شروع کلپ میں ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے اور شدید قسم کے بیمار ہوئے، انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ سے بدستور دعا کرتے رہیں، کہیں کہ اللہ رب العزت یہ جو مرض ہے میرا ٹھیک ہو جائے، یہ وبائی جو مرض آ چکا ہے یہ بھی ختم ہو جائے، ہماری یہ پریشانی ہے اللہ تعالیٰ تو اس کو دور کر دے، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی۔ مسلمان بھائی، اس کے علاوہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں صدقہ کریں، خیرات کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدقہ دینے سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اللہ کا غضب دور ہو جاتا ہے اور انسان بری موت سے بچ جاتا ہے۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے صدقے کی، اور بہت ساری فضیلتیں موجود ہیں، تو جس کے وسعت میں جو ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، غریبوں کا خیال رکھے اور ان کے اوپر احسان کرے۔
اور اپنے رشتہ داروں میں اگر کوئی غریب ہے، کوئی مجبور ہے، کوئی پریشان ہے تو اس کا اجر اور بھی ہے۔ ایسے ہی ہم اللہ سے توبہ اور استغفار کریں، کیا پتہ کسی گناہ کے سبب یہ بیماری یا یہ وبائی مرض آیا ہو۔ آزمائش کے لیے بھی یہ چیز ہو سکتی ہے، اس لیے بھی ہو سکتی ہے کہ لوگ اللہ سے جڑیں، لیکن یہ بھی چیز ہو سکتی ہے کہ گناہوں کے ناطے ایسا ہوا ہو، جو کہ اللہ رب العزت نے بہت ساری جگہوں پہ بیان کیا ہے کہ گناہ کے بدلے ان کے اوپر عذاب آیا۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں اور عزیز بچوں، تو ہمیں اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے، اللہ سے توبہ اور استغفار بھی کرنا چاہیے، اور جو گناہ ہم سے ہو رہے ہیں اس کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ خود سوچیں، دن اور رات میں ہم سے کتنے گناہ سرزد ہوتے ہیں اور پوری زندگی میں کتنے ہوئے ہوں گے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ سے خلوص دل کے ساتھ توبہ کریں، ان گناہوں کو چھوڑ دیں جو کر رہے ہیں، جو گناہ کر چکے اس سے پشیمان ہوں، شرمندہ ہوں، آئندہ ان گناہوں کی طرف نہ جانے کا عزم مصمم کر لیں۔ اگر کسی کا حق ہے، کسی بندے کا حق ہے، یعنی حقوق العباد میں سے کوئی چیز ہے، تو اسے اس بندے کو ادا کر دیں۔ اور اس کے علاوہ، ان تمام چیزوں کے علاوہ، اللہ رب العزت نے ہر مرض کی بیماری اتاری، ہر مرض کی دوا اتاری ہے، ہر بیماری کی دوا اتاری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما انزل اللہ من داء الا وانزل له دواء علم من علم جہل من جہل یا علمہ من علم جہلہ من جہل، کہ اللہ رب العزت نے جتنی بیماریاں اس روئے زمین پہ اتاری ہیں سب کا علاج بھی اتارا ہے، کوئی جان گیا کوئی نہیں جان سکا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی بیماری کا جا کر کے علاج بھی کرائیں، ہاسپٹلوں میں اس کی دوائیں بھی لیں، اور اگر کوئی پریشانی ہو تو جو اس کے ایکسپرٹ لوگ ہیں، جو ان پریشانیوں کو دور کرنے کا تجربہ رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، اور انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق ملی ہوئی ہے کہ بڑے بڑے معاملات چٹکیوں سے حل کر دیتے ہیں، تو ان سے بھی رائے مشورہ لیں۔ اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اس سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا ہے، اور مشورے کی بڑی اہمیت ہے شریعت کے اندر۔ یہ تمام چیزیں تھیں جو ہم نے چاہا کہ اس چھوٹے سے کلپ میں اپنے آپ کو اور اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو اس کی نصیحت کر دوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے تمام پریشانیوں کو دور کرے، اور خاص طور سے یہ جو وبا آئی ہوئی ہے کورونا، یہ پوری انسانیت سے دور کرے۔ اللہ رب العزت اس پہ قادر ہے۔ میں آخر میں بھی دعا کرتا ہوں، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، ہمارے معاملات کو آسان فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیرا وبارک فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔